آج میسج کو شروع کریں میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا جو بڑی ہی اہم ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ فادر ڈے مناتے ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا کہ بیسیکلی فادر ڈے ہے کیا, یہ کب سے سٹارٹ ہوا, کس نے سٹارٹ کیا اور یہ کیوں سٹارٹ کیا. میں جب اس میسج کو دیکھ رہا تھا تو میں نے مناسب جانا کہ مجھے تھوڑا سا ہسٹری پر نظر ڈالنی چاہیے. فادرز ڈے کے متعلق ہسٹری پر نظر ڈالتے ہوئے آج کے دن میں ہم آج اسی پیغام کو سیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں باپ کے احترام کے بارے میں کیا کیا چیزیں بتاتی ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی جانیں, اور میں اس بات کے اگینسٹ نہیں جاتا, اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ ہم کیوں فادر ڈے منائیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ منایا جاتا ہے تو ہم اسے حقیقی معنوں میں ٹھیک طور پر اسے جان سکیں اور اس طریقے سے ہم اسے منائیں تاکہ یہ ہمارے لیے باعث برکت بن سکے. ہاللویا. تو ہسٹری کچھ یہ ہے کہ 5 جولائی 1908 میں ویسٹ ورجینیا USA کچھ لوگ کان کنی کر رہے تھے کہ مائننگ کر رہے تھے, تو وہاں پر کچھ مس ہیپ ہوا جس کے سبب سے تھاؤزنڈز لوگ جو ہیں, ہزاروں لوگ اس واقعہ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. دن کون سا تھا؟ 5 جولائی 1908. اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولیم جیکسن سمارٹ. اس کی بیٹی نے 1908 میں, جس کا نام سنورا سمارٹ ڈوڈ تھا, اس نے اپنے باپ کی موت جو اسی واقعے میں ہوئی تھی اس دن اس نے اسے منانے کا سوچا کہ میں اپنے باپ کے اس دن کو منایا کروں گی تاکہ وہ لوگ اور بھی جو شہید ہوئے, اس نے یہ تحریک چلائی کہ جو لوگ اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں ہم ان کے لیے ان باپوں کو یہ دن ڈیڈیکیٹ کریں گے. جو بچے یتیم ہو چکے ہیں وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوئے. اور پھر 1972 میں جو امریکہ کے صدر رچرڈ نیکسن تھے, انہوں نے اس دن کو مقرر کر دیا, ڈکلیئر کر دیا قانونی طور پر کہ اب یہ امریکہ میں دن یہ منایا جائے کرے گا, اور اس کا دن جو ہے وہ جون کا 3را اتوار ہوا کرے گا. اور آج چونکہ جون کا 3را اتوار ہے یعنی کہ 20 جون, ڈیٹ چینج ہو سکتی ہے لیکن یہ ہوگا یہی دن, یعنی کہ اتوار کا دن ہوگا. اور 3را اتوار یہ جون کا جو ہے یہ ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ان باپوں کے نام جو اس کان کنی میں شہید ہوئے تھے. لیکن اب تقریباً پوری دنیا میں یہ رجحان چل رہا ہے, کچھ لوگ اسے مختلف دنوں پر مناتے ہیں. کسی کی ڈیٹ دسمبر میں ہے, کسی کی جون میں ہے, کسی کی سپتمبر میں ہے, یعنی کہ مختلف دنوں میں یہ دن منایا جا رہا ہے. لیکن چونکہ ہم آج کے دن اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یا میں نے بھی, جو میرے بزرگ تھے, میرے روحانی فادر ہیں, میں نے ان کو وش کیا اور ان کی دعائیں میں نے لی. اسی طرح آپ میں سے بھی ہر ایک نے جو اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں اور جن کے باپ ہیں اور جن کے نہیں ہیں, انہوں نے کم از کم اسٹیٹس پہ ضرور ان کو ڈالا ہوگا. میں نے بھی اسٹیٹس میں اپنے پاپا کی پکچر کے ساتھ اپنی پکچر لگا کے ان کو میں نے مس کیا کہ میں نے آپ کو مس کر رہا ہوں. لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ اس وقت روحانی حالت میں باپ کے پاس ہیں اور وہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں. اور میں آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی شفاعت کا, جو آپ باپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری شفاعت کرنے والا ہے, ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں. جن کے باپ نہیں ہیں وہ اس بات سے مت گھبرائیے, مت شرمائیے. یہ نہ کہ میرا باپ ہوتا تو میں بھی کہتا. آپ انہیں روحانی معنوں میں فیل کر سکتے ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو لوگ مسیح پر ایمان لاتے ہوئے مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں اور وہ آسمانی مقاموں میں ہمیں دیکھتے ہیں. ہاللویا. آئیے آج ہم اسی کے تعلق سے بائبل مقدس میں سے چند فادرز پر غور کریں گے اور بیٹوں پر غور کریں گے جنہوں نے بڑی تابعداری, بڑی فرمانبرداری کی اور خدا کے کلام کے اصولوں کے مطابق انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. میرے ساتھ مل کر نکالیے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 6واں باب.
اور اس کی پہلی 4 آیات ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب، اس کی پہلی 4 آیات۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب کہیں گے آمین۔ کلام خدا میں سے یہ حصہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہاں پر ہم 2 چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پولس رسول افسس کو یہ خط لکھتے ہوئے انہیں یہ کہتا ہے سب سے پہلے کہ فرزند کیا کریں، وہ خداوند میں اپنے ماں اور باپ کے فرمانبردار ہوں۔ اور فرمانبردار جو لفظ ہے، اس کے لیے عبرانی لفظ جو ہے وہ شامع ہے، شامع، اور اس کا مطلب ہے سننا۔ جب میں اس لفظ کو دیکھ رہا تھا اور میں غور کر رہا تھا کہ ہم فرمانبرداری کا مطلب اور لیتے ہیں، ہم اس کا مطلب لیتے ہیں حکم پر عمل کرنا، بات ماننا، اطاعت کرنا، اور یہ بائبل مقدس میں کئی بار یہ لفظ استعمال ہوا، فرمانبرداری۔ لیکن یہاں پر جو لفظ سننا ہے، اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا باپ جو کچھ بھی آپ سے کہتا ہے، آپ نے اسے سننا ہے، اور نہ صرف سننا، اس کو سن کر پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کان سے سننا ہے اور دوسرے سے نکال دینا، صرف سننے تک نہیں رہنا کہ میں نے سنا تھا جی، میں نے آپ کی بات کو سنا تھا، یہ نہیں، بلکہ آپ نے جو سننا ہے اس کے اوپر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اس بات کو ماننا بھی ہے اور اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، یعنی کہ اپنے باپ کی اطاعت کرنا۔ اب کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی بات میں تو ہم اطاعت کریں، کسی میں نہ کریں، جو ہمیں اچھی لگے تو مان لیں، جو ہمارے فائدے کی وہ مان لیں، جو فائدے کی نہ ہمیں محسوس ہو ہم اسے نہ مانیں۔ لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اپنے باپ کی اور ماں کی کیا کر؟ عزت کر۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ فرمانبردار، اس کو اگر ہم الگ کریں، فرمان کا مطلب ہے حکم اور بردار کا مطلب ہے اٹھانے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ فرمان کو اٹھانے والا، حکم کو ماننے والا، حکم کو اٹھا کر چلنے والا۔ اور اس میں آپ نے ہر ایک بات میں اپنے باپ کی فرمانبرداری کرنی ہے، ماں کی فرمانبرداری کرنی ہے، تاکہ کلام خدا کے مطابق جو لکھا ہے کیا ہو؟ تاکہ تیرا بھلا ہو۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں ہمارا بھلا ہو، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ برا ہو۔ کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ برا ہو؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ میرا برا ہو، کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس بات کے لیے کہ میرا برا ہو، لیکن ہم اس بھلائی کے فارمولے کو بلائے بیٹھے ہیں، ہم بھلائی کے فارمولے کو بلائے بیٹھے ہیں کہ بھلائی حاصل کرنے کے لیے یا اپنا فیوچر جو ہے اسے برائٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے باپ کے فرمان کو لے کر چلنا ہے، اپنے باپ کی بات کو ماننا ہے، اپنی ماں کی بات کو ماننا ہے، جو حکم وہ ہمیں دیتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو بائبل مقدس کہتی ہے پھر ہمارا بھلا بھی ہوگا۔ اور دوسری بات آگے اور بڑی بات لکھی ہے، تیری عمر زمین پر دراز ہوگی، تیری عمر زمین پر لمبی ہوگی۔
کون لمبی عمر چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میں 100 سال تک جیوں، 100 سے بھی آگے جاؤں؟ کون چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں۔ شاید میڈیکلی طور پر کمزوری کے سبب سے کبھی کچھ ایسا ہو جائے ہم اس جگہ پر نہ پہنچے، لیکن اگر آپ کا ایمان اس بات پر ہوگا اور آپ کلام کے اصولوں کے مطابق فرمانبرداری کر رہے ہوں گے، اور ماں باپ کے منہ سے جو دعا نکلے گی وہ یہ ہوگی کہ خدا تیری عمر کو دراز کرے، خدا تیری عمر کو لمبا کرے، تو یقیناً ان کی یہ دعا جو ہے خدا کی حضوری میں ضرور پہنچے گی، اور آپ کی عمر بھی لمبی ہوگی، آپ کی عمر دراز ہوگی، اور آپ بہت ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آپ آزاد ہوں گے۔ شاید ہم لکھنے میں تو یہ بات لکھ دیں کہ یہ میری ماں اور میرے باپ کی دعا کا رزلٹ ہے۔ گاڑیوں پر میں نے دیکھا کس نے لکھا یہ میری ماں کی دعا ہے، گاڑی کی بیک سائڈ لکھا ہوتا ہے، کس نے لکھا ہوتا ہے یہ میرے باپ کی دعا ہے، کس نے کچھ لکھا، اپنے گھروں کے مین گیٹ کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ صرف لکھنے کی حد تک نہیں، ہمیں حقیقتاً ان کی دعاؤں کو لینا بھی ہے، اور وہ کب دعا دیں گے؟ جب وہ آپ سے خوش ہوں گے، جب آپ ان کی بات مان رہے ہوں گے، آپ ان کے فرمان کو مان رہے ہوں گے، آپ ان کی اطاعت کر رہے ہوں گے، تو پھر وہ خوش ہو کر آپ کو جو دعا دیں گے وہ دعا آپ کے لیے برکت بن جائے گی، اور آپ کا بھلا ہوگا، اور آپ کی عمر دراز ہوگی، اور جو کچھ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں ہو آپ کو وہ ملے۔ یقیناً میں بڑے ایمان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو ملے گا بھی، لیکن جب تک آپ فرمان بردار نہیں ہوں گے اس وقت تک اس بات کو اپنی زندگی میں لینا، اس برکت کو رسیو کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک خاص بات کو ہم دیکھیں گے۔ یہ پیدائش کی کتاب، یہاں پر ایک واقعہ ہے جو فرمان برداری کے تعلق سے ہے، کہ کیسے ایک بیٹا اپنے باپ کی فرمان برداری کر رہا ہے۔ پیدائش اس کا 22واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 18ویں آیت تک، یہاں پر ایک خوبصورت سٹوری ہے، لیکن میں اسے تھوڑا سا سٹارٹ کروں گا آپ کے لیے، اور باقی میں اسے خود آپ کو بیان کروں گا۔ اگر پڑھنے میں جائیں گے تو کافی ٹائم اس پہ لگے گا، لیکن میں جسٹ تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختری قربانی کے طور پر چڑھا۔ اب یہ سوختری قربانی ہے کیا؟ سوختری قربانی ایسی قربانی ہے جس میں لکڑیاں چنی جاتی تھی، اور جو برہ ہوتا تھا اس برے کو جسٹ ذبح کر کے اس کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، کہ لکڑیوں کے اوپر رکھ کر ذبح کرتے تھے، اس کا خون ان لکڑیوں کو لگتا تھا، اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ قربانی جلائی جاتی تھی، وہ سوختری قربانی جلائی جاتی تھی، اور اس کا دھواں آسمان کی طرف اٹھتا تھا، اور خدا اس قربانی سے خوش ہوتا تھا اور پھر برکت دیتا تھا۔ اب یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہاں پر کوئی برہ، کوئی مینڈا، کوئی جانور ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ خدا ڈائریکٹلی ابراہم سے یہ کہتا ہے کہ جو تیرا اکلوتا ہے، کہ تیرا ایک ہی بیٹا ہے، اور تو کیا کر، اسے اپنے ساتھ لے اور اسے سوختری قربانی کے طور پر مجھے دے دے، اسے قربان کر، اس کی قربانی کر دے، اس کو جلا دے، تاکہ وہ مجھے خوش کرے۔ اب دیکھیں، ابراہم جس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا، اسے یہ کہا کہ جو تیری سلب سے پیدا ہوگا وہ تیرا وارث ہوگا۔ اب ایک ہی اس کا بیٹا، جس کے متعلق بائبل مقدس کہتی ہے اسحاق کے بارے میں، کہ ایک ہی بیٹا جو خدا نے اسے پچھلی عمر میں جب وہ 99 ایئرز کا ہوا، پھر اسے خدا نے وہ بیٹا دیا، تو پھر خدا اسے مانگ بھی رہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا
کر رہا تھا کہ اس وقت اسحاق کی عمر کتنی ہوگی. تھوڑا سا آگے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس کی عمر جو تھی ابراہم کی وہ 137 برس ہے. مطلب ابراہم کا یہ بیٹا کوئی بالکل چھوٹا سا بچہ نہیں تھا جب یہ قربانی ہوئی ہے. اور پھر میں نے اپنے نوٹس نکالے، ان میں سے میں نے دیکھا تو میرے ایک ٹیچر انہوں نے بتایا کہ اس کی عمر راؤنڈ اباؤٹ 37 ایئرز، 37 سال. اب 37 سال کا بندہ پورا جوان ہوتا ہے. آپ میں سے ہے کوئی 37 سال کا یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے؟ میں 46 کا ہوں، مطلب میں بھی ابھی اس سے 6-7 سال میں زیادہ ہو چکا ہوں. تو یہ 37 ایئرز، اور ایک بندہ جو بزرگ ہے وہ 137 سال کا ہے. اب یہ جوان اگر چاہتا یہ دیکھ رہا ہوتا اور یہ کہتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ اپنی مرضی سے وہاں پر جا رہا ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے لکڑیاں اپنے بیگ پہ اٹھائی ہوئی ہیں، اور ان کے پاس آگ بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں. اور یہ اپنے باپ سے سوال کرتا ہے کہ اے باپ، ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس برہ جو ہے وہ نہیں ہے، قربانی کے لیے برہ نہیں ہے. اٹ مین کہ اس کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ آج برہ جو ذبح ہونے والا ہے وہ کون ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ابراہم اسے کہتا ہے کہ خدا اپنے لیے خود مہیا کرے گا. یہ اس کا ایمان ہے، یہ ایک باپ کا ایمان ہے. اور بیٹے کی فرمانبرداری، کلام میں لکھا ہے کہ لکڑیاں چن دی گئی. 16 آیت پڑھیں ذرا، وہاں پر لکھا ہے 9 آیت سے، وہاں ابراہم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا. اب ایک جوان کو باندھنا آسان تھا، کیا کہتے ہیں، ایک جوان کو ایک بوڑھا بندہ باندھنے کے آسان ہے یہ. لیکن کیا نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو؟